تعالیٰ عنہ۔ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں برائے مہربانی آپ آگے آگے آ جائیے۔ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جو نبی کے عاشق آگے تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آپ حضرات کو درود پاک کے بارے میں کہا تھا کہ درود پاک بلند آواز سے پڑھے، لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ محفل ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، لیکن آج دیکھا جاتا ہے اکثر جگہ پر جہاں بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں لوگ بہت بلند آواز سے نعرہ لگاتے ہیں، کبھی کس کا نعرہ لگا رہے ہیں، کبھی کس کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور فاتحہ میں ٹائم تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو لوگ کبھی اس کونے میں جا کر بات کرتے ہیں، کبھی اس کونے میں جا کر بات کرتے ہیں کہ ٹائم بہت ہو گیا، زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی دنیا دار کی محفل ہو اور ودائق آنے والا ہو تو سر کے اڈے پر صبح سے 9 بجے تک شام کو 3 بجے تک ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، اور وہاں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، لیکن کہاں جلسہ ہو اور کہاں میلاد ہو تو وہاں اگر ٹائم زیادہ ہو جائے تو لوگ آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، فاتحہ کا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو ہم چند منٹ چند گھنٹے یہاں گزارتے ہیں، یہاں محفل میں گزارتے ہیں، کل قبر کے اندر یہی گھنٹے اور یہی منٹ کام آئیں گے، اور جو اڈوں پر جا کر ہم گزارتے ہیں وہ کام نہیں آنے والے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو آب زمزم نکلتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جب ماں تڑپتی ہے تو آب زمزم نکلتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں صرف آپ حضرات کے سامنے 15 منٹ اور 20 منٹ کے بیچ میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جس محروم کے سال ثواب کے لیے ہم حاضر آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ سے مقام عطا فرمائے۔ بولو زور سے آمین۔ ہاں، بولنے کا تھوڑا سیکھو، سبحان اللہ اور آمین بولا کرو۔ یہ دنیا کے باتوں میں بہت ہم تیز ہیں، اور وہ تیز بھی صرف گلے اور کونچے تک ہے، بار کوئی پوچھنے والا ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے آپ نبی کے محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ ہاں، مل کر بولو سبحان اللہ۔ ظلم و جبر کی پہچان مٹا کے رکھ دے، اب بھی ہم چاہے تو کہرم مچا کے رکھ دے۔ ارے خشک پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کے رکھ دے، ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ اب ایک ہو کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آپ حضرات سبحان اللہ بول رہے ہیں نہیں، آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ کیا لکھی جا رہی ہے؟ نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کا معاشرہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا معاشرہ، پوری دنیا کا معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو معاشرہ اس حد تک پہنچ چکا ہے، اس حد تک کہ وہ مسلمان
جو پہلے جانوروں سے پیار کیا کرتا تھا. کس سے؟ جانوروں سے پیار کیا کرتا تھا, محبت کیا کرتا تھا جانوروں سے. لیکن پیارو, آج جانور تو دور کی بات, وہ جو ماں اور جو باپ ہے ان سے ہم کس طرح محبت کر رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لے تب ہمیں پتہ چلے گا کس طرح ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ایک دور, ایک زمانہ تھا کہ قوم مسلم جانوروں سے پیار و محبت کیا کرتے تھے. لیکن آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر جا کر دیکھا جائے کہ وہ جو ذات جو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میرا حق ہے اور اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے, ہم کس طرح ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. آج ایک محرومہ ایک ماں کے اصالِ ثواب کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. اسی لیے میں بھی جو گفتگو کروں گا وہ ماں کے تعلق سے گفتگو کروں گا. جو ماں سے محبت کرتا ہے وہ چپ نہیں رہے گا, سبحان اللہ کہتا رہے گا. اور جو ماں سے محبت نہیں کرتا ہے اس کی آنکھیں بھی نہیں کھلے گی اور منہ بھی نہیں کھلے گا. اب جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ماں وہ ذات ہے, ماں وہ پیارا لفظ ہے. ذرا غور کیجئے, جس کی ماں دنیا کے اندر ہے اور جس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج جو ہم ماں باپ سے برتاؤ کر رہے ہیں, ماں سے کس طرح محبت کرتے ہیں. آج اگر ہماری بچے کی شادی ہو جائے, وہ نوجوان 2 سال گزرتے ہیں, 3 سال گزرتے ہیں, 6 مہینے گزرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے دھکا مار کر نکال دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, چاہے آپ کتنی بھی نمازیں پڑھو, چاہے آپ کتنے بھی حج کرو, چاہے آپ اللہ کی بارگاہ میں کتنی بھی خیرات کرو, جب تک ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہ ہوں گے, یہ عمل ہمارے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. کتنے بھی نمازیں پڑھے, روزے پڑھے, اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے, باپ ہم سے ناراض ہے, تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والے ہیں, نہیں ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے کہ بستی کے کنارے ایک قبرستان تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا قبرستان سے ایک قبر پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک مردہ نمودار ہوتا ہے, اور وہ آواز کر رہا تھا گدھے کی طرح چلا رہا تھا. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے پوچھا, یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے. لوگوں نے کہا, اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام, وہ سامنے ایک جھونپڑی ہے, جھونپڑی کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے, وہاں جا کر اس کے بارے میں آپ معلوم کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے ماہی, ہم نے یہ معاملہ دیکھا ہے. تو اس بوڑھی عورت کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی, جو آپ نے یہ منظر دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ میرا لال, میرا بیٹا ہے. اللہ اکبر, یہ میرا بیٹا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ بوڑھی عورت عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام, یہ میرا بیٹا ہے, لیکن بیٹا شام کے وقت آتا تھا, میں اپنے بیٹے سے کہتی تھی, اے بیٹا جلدی آ جایا کر, اے بیٹا تو جلدی آ جایا کر. وہ بیٹا چلاتا,
وہ بیٹا چلاتا، اے سلیمان علیہ السلام وہ بیٹا بار بار مجھے کہتا اے اماں تو گدے کی طرح چلایا نہ کر، لیکن ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا اے بیٹے اللہ کرے تجھے اسی طرح گدے کی طرح چلاتا چلاتا اس دنیا سے چلا جائے۔ اللہ اکبر، وہ دن اور آج کا دن ہے، میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ جب وقت آتا ہے قبر پھٹتی ہے اور قبر سے نمودار ہوتا ہے اور وہ گدے کی طرح چلاتا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ذرا توجہ کرو، اگر ماں کی دعا، اگر ماں کے منہ سے جو لفظ نکل جائے وہ عرش اعظم پر قبول ہو جاتی ہے۔ اگر ماں چاہے تو بیٹے کا بیڑا پار کر دیتی ہے، اگر ماں چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب اس طرح عطا فرماتا ہے جس طرح آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اپنے غریبان کے اندر جا کر دیکھیں، اگر ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے، ہمارے پاس مال آ جاتا ہے، ہمارے پاس زمینیں آ جاتی ہے، ہمارے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن اپنے ماں اور باپ کو ہم اپنے گھر سے دھکا مار کر نکال دیتے ہیں۔ اب بوڑھا ہو جاتا ہے باپ، بیٹا کہتا ہے باپ کا کیا مطلب، باپ چاہے کسی کونے میں رہے لیکن میں تو اپنی زندگی آرام سے گزاروں۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ گھر کے اندر آگ ایک طرف نہیں لگی ہوئی ہے، آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو حق کو نہیں پہچانتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے حق کو نہیں پہچانتا ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو حق کو پہچانتا تو اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح نہیں کرتا، گلیوں میں جا کر بیٹا آوارہ گھومے، اڈے پر جا کر شراب کے نشے میں گھومے، اڈے پر جا کر ہاتھوں کے اندر تاش ہو۔ اگر تو باپ ہے تو اپنے بچے کی اس طرح تربیت کر جیسے تیرا بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اسلام کی تعلیم دیتا جا، مدرسے کے اندر بھیجتا جا۔ تیرا بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو تجھے دھکا مار کر گھر سے نہیں نکالے گا، وہ یہ کہے گا میرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں اپنے ماں باپ کو کیسے نکالوں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جس طرح قوم مسلم پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایسی کسی قوم پر پہاڑ نہیں توڑے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان کا بچہ دیکھو ہوٹل پر، مسلمان کا بچہ دیکھو شراب کے اڈے پر، مسلمان کے بچے کے ہاتھوں میں تاش کی پتیاں، مسلمان کا بچہ دیکھو غیر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن نظر اٹھا کر دیکھو دوسری قوم وہ ہمارے بچوں کی طرح آوارگی میں نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کو اس طرح تربیت دو کہ تمہارا بچہ بڑا ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں نکالے بلکہ اپنے ماں باپ کو گھر کے اندر رکھے، گھر کے اندر رکھے۔ ذرا آؤ اسلام کی طرف آؤ، اسلام نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، جو راستہ دیا ہے، اس طریقے کو، اس راستے کو اپنا لو۔ یاد رکھنا ایک دن قبر میں جانا ہے ہمیں، اور یہ دنیا کی دولت ہے، یہ دنیا کا سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ یہ دھورے جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ خالی رہ جائیں گے، یہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ آج جس کی محفل میں تم حاضر ہو وہ بوڑھی ماں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا کرتی تھی لیکن دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں جو کچھ بول رہا ہوں، آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں، یہ سب کچھ یہیں سے اسلام کی تعلیم شروع ہوئی تھی۔ میں جب چھوٹا سا تھا تو اسی جھوپڑے سے ہمارے استاد یہاں سے لے کر بیکانیر گئے تھے اور یہی اسی دھوروں کے اندر میری پیدائش ہے، لیکن اللہ کا کرم، آپ کی دعا، پیر و مرشد کی دعا ہے کہ آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھاؤ،
اپنے بچوں کو قرآن مقدس پڑھاؤ. اگر تمہارا بچہ قرآن مقدس پڑھا ہوگا تو اس دنیا سے تم چلے جاؤ گے، لیکن بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا، ایصال ثواب کرے گا تو قبر کے اندر بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور دنیا میں بیڑا پار ہو جائے گا، اور قبر کے اندر بھی بیڑا پار ہو جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخری بات، ماں اگر ماں دعا کر دے، اگر ماں دعا کر دے، کایا کی کایا پلٹ جاتی ہے. حضرت مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے، بہت بڑے، چھوٹے سے تھے، بہت قرآن مقدس کی پڑھائی کے لیے بہت محبت تھی کہ امی سے کہتے ہیں امی جان میں پڑھائی حاصل پڑھنے کے لیے مدرسے جا رہا ہوں. ماں نے کہا بیٹے تو ایک ہی بیٹا میرا سہارا ہے، ایک ہی بیٹا ہے تو میرا سہارا ہے، تو پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا. مخدوم ماہمی نے رونا شروع کر دیا. روتے روتے کئی دن گزرے. ایک مرتبہ گئے دریا کے کنارے، وہاں ایک بزرگ آئے، بزرگ آئے، اور بزرگ کا نام تھا حضرت خضر علیہ السلام. کہا بیٹے کیوں روتے ہو؟ کہا کہ بابا ماں نے منع کر دیا ہے پڑھنے کے لیے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس بزرگ نے کہا بیٹے آج کے بعد روزانہ آنا، میں تجھے پڑھاؤں گا، اسی وقت آنا، روزانہ میں تجھے پڑھاؤں گا، لیکن ایک بات ہے یاد رکھنا، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں. کئی دن گزر گئے، حضرت خواجہ مخدوم ماہمی پڑھنے کے لیے آتے، بزرگ پڑھا کر چلے جاتے. ایک دن ماں نے پوچھا بیٹے لیٹ کیوں آتے ہو، کیا وجہ ہے، لیٹ کیوں آتے ہو؟ سوچا اگر بتا دیا تو وہ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، اگر بتا دیا تو پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے. اگر جھوٹ بولتا ہوں تو ماں ہے، ماں کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے. آخر کہا ماں کے سامنے جھوٹ نہ بولو، وہ پڑھانے کے لیے آئے یا نہ آئے لیکن بتا دیتا ہوں. ماں سے کہا اماں میں جاتا ہوں روزانہ دریا کے کنارے، ایک بزرگ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی پڑھانے کے لیے آتے ہیں. اتنا کہا اور چوک مار کر رونے لگے. ماں نے کہا بیٹے روتے کیوں ہو؟ کہا امی جان انہوں نے کہا تھا اگر بتا دیا تو میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، اب وہ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے. ماں نے کہا بیٹے پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے کہ ہاں. ماں نے کہا میں دعا کروں گی، ماں نے کہا میں دعا کروں گی. ماں اپنا سر مقدس رب کی بارگاہ میں جھکا دیتی ہے، دعا کرنا شروع کر دیتی ہے. دوسرے دن حضرت خواجہ مخدوم ماہمی جب دریا کے کنارے جاتے ہیں، پہلے تو بعد میں آتے تھے پڑھانے کے لیے، لیکن آج تو سامنے کھڑے ہیں، سامنے کھڑے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں. سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں حضرت آپ نے کہا تھا کہ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن آج آپ پڑھانے کے لیے آ گئے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بیٹے آج پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ بتانے کے لیے آیا ہوں، بتانے کے لیے آیا ہوں، اور بتانے کے لیے آیا ہوں. تو نے ماں کو بتا دیا، ماں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور رب نے حکم دیا اے خضر جاؤ میرے بیٹے خواجہ مخدوم ماہمی کے پاس جاؤ اور اپنا دل ان کے دل سے ملا دینا اور جسم کو ان کے جسم سے ٹچ کر دینا. جس کے جسم کے اندر جتنی بھی جگہ خالی ہے وہ علم پورا اس جسم کے اندر بھر دینا. اللہ اکبر. حضرت مخدوم ماہمی جو مدار مقدس ہے بمبئی کے اندر، وہ مدرسے پڑھنے کے لیے نہیں گئے لیکن عالم دین اتنے بڑے بنے کہ آج بھی ان کی کتاب سرزمین مصر میں پڑھائی جاتی ہے. یہ کیا تھی؟ ماں کی دعا تھی، ماں کی دعا تھی. اس لیے ماں کی دعا لیا کرو، گالیاں مت نکالا کرو، دھکے مار کر گھر سے باہر مت نکالا کرو. اگر کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کر دو، وہ بھی معاف کر دیں گے، تم بھی معاف کر دو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر سے کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ۔